أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العظيم. محترم مکرم دینی بھائیو، گزشتہ کل تراویح کے اندر 7ویں پارہ پاؤں سے لے کر 8واں پارہ آدھے تک پڑھا گیا. تو 7ویں پارے کے پاؤں کے اندر سورہ انعام شروع ہوتی ہے. انعام کہتے ہیں عربی زبان میں جانور اور چوپائے کو. تو اس صورت میں بھی اس کا یہاں تذکرہ جانوروں کا ہوا ہے، اس وجہ سے صورت کا نام انعام رکھا گیا ہے. اس صورت میں 20 رکوع ہے اور 165 آیات ہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں خاص طور پر 3 طرح کے مضمون آئے ہیں جو مکی صورتوں میں خاص طور پر آتے ہیں: توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون اور آخرت کے اوپر یقین کا مضمون. پھر مشرکین کے جو غلط عقائد تھے اس کی یہاں پر تردید کی گئی ہے. مجوسی لوگ 2 خدا مانتے تھے کہ بھلائی کا خدا الگ ہے اور برائی اور شر کا خدا الگ ہے. تو ان کی تردید میں پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ ہی نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور روشنی اور اندھیری تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. ایسا نہیں کہ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا الگ ہوتا ہے اور برائی کو پیدا کرنے والا خدا الگ. تو اس کی نفی فرما دی کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اچھی چیز کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. پھر توحید کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے کہ اللہ ایک ہے، کہ آسمان کس نے پیدا کیا. تو آدمی آسمان میں غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کوئی نہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا ضرور ہے. پھر زمین کے بارے میں بتایا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا. پھر بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس قدرت کو بیان کیا کہ بندوں پر کس کی قدرت چلتی ہے، اللہ ہی کی قدرت چلتی ہے. تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. کہ ایک ہی اللہ ہے تو ہم ظاہر میں، یعنی یہاں ویاخیا ہوئی ہے، ظاہر ہوا کہ ہم کچھ عمل کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ہم کمرے کے اندر چھپ جائے، روم کے اندر چھپ کر، اور روم کے اندر ایک چھوٹا سا ایک روم بنا دے رہے، اور اس کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں بھی جو ہم کام کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے اور جانتے ہیں. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا: اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. تو دن کے وقت میں بھی اور رات کے وقت میں بھی روح قبض کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کی جاتی ہے. پھر تیسری آیت کریمہ میں فرمایا: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے. اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور بندے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے. آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے. تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں ان کے حجاب ہوتا تھا. اس سے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. پہلے ان سے سوال کیا کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں کس کی ہے. تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی تو جانتے کہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کا اقرار کرنے میں ان کے دل میں کھچکچاہٹ ہے، اور ان کا جو باطل مذہب کے اوپر جو ایمان رکھتے تھے اس سے ہٹنا لازم آتا تھا. تو خود آپ علیہ السلام کی زبانی جواب دیا گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے.
پھر اسی مرتبہ سوال پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، اللہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ پھر جواب دیا کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر آئے تو وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نبی ہو کر آئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے گواہ ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید اور رسالت اس سلسلے میں پھر فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون ہے بعث و جزا، یعنی مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد چاند اور ستارے وغیرہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ لوگ چاند اور ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے تو وہ معبود نہیں ہے۔ پھر یہی پیغام بہت سارے انبیاء نے دیا ہے اپنی امتیوں کو، تو یہ توحید کے سلسلے میں 18 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو توحید کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے متعلق بیان فرمایا کہ وحی اور نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر کافر اور مومن کے سلسلے میں تھوڑا کچھ فرق بتلایا کہ کافر دنیا میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی مادی اور دنیاوی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ پانی آیا، پھر پانی کہاں سے آیا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو کنویں میں سے پانی آیا۔ یہ سبزی ہمارے گھر کھانا آیا تو ہم بازار میں سے سبزی لائے، اور یہ بازار والا اور کسی دوسری منڈی سے سبزی لایا، بھروچ سے لایا یا انکلیشور سے لایا یا پادرا سے لایا، اور وہ اس آگے سے سبزی آئی۔ تو ہم دنیا کافر کی مثال بتلائی کہ کافر دنیاوی اسباب کو دیکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کی نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے تو وہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، کسی چیز میں رنگ اور خوشبو کا ہونا، کسی چیز کا میٹھا کڑوا کھٹا ہونا، تو یہ ایک چیز سے دوسری طرف چیزیں بدلتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مومن سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کافر کی سوچ اسباب کے اوپر ہوتی ہے تو وہ دنیاوی اسباب کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق بتلا دیا۔ تو مومن جب دیکھتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جب پھیلتی ہے تو ان کے پھلوں پر، اور جو پکتی ہے تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ کھیتی کے لیے ہم کھیت میں جب جاتے ہیں تو گیہوں ہے یا کوئی دوسری چیز ہمیں پکائی ہوتی ہے تو پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی تھوڑی کر اگتی ہے، پکتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے پکنے کے اوپر تم غور و فکر کرو کہ اس کو پکانے والی ذات کون ہے، اس کو بڑے کرنے والی ذات کون ہے، تو اس میں تھوڑا بھی آدمی غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا یقین اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت آ جائے گی۔ یہاں پر یہ 7واں پارہ ختم ہو گیا، اب 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر کے اندر ہی لوگ کافر ہونے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی ہے تو نبی ہونے پر دلیل معجزہ مانگا تھا، اور یہ لوگ معجزہ کہ ہم کہیں وہ معجزہ لاؤ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم جو کہو وہ معجزہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، اس سے کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے۔ کہ اس زمانے کے جو عربی جاننے والے تھے، عربی لینگویج کو جاننے والے تھے، بڑے ادیب اور بڑے لکھنے والے، تو وہ اس قرآن کریم کی جیسے ایک چھوٹی سی آیت بنانے سے عاجز ہو کے وہ ایک آیت بنا نہیں سکے، تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک شاعر تھا، اس شاعر نے قرآن کے مقابلے کے لیے قرآن جیسا لکھنا شروع کیا، تو اپنے ایک روم اور اپنے کمرے کے اندر وہ لکھتا گیا، اور اس زمانے میں جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور کاغذ، تو اس پر لکڑی کے قلم سے لکھتا تو پورا روم لکڑی کے قلم اور سیاہوں سے اور کاغذوں سے بڑھ گیا، وہ لکھتا تھا، پھر فائل لکھتا تھا، لیکن وہ قرآن جیسے ایک آیت نہیں بنا سکا۔ تو یہ قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرمایا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ یہ جو مشرکین آپ کو ستاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ پھر فرمایا کہ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اکثر لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی باتیں دل پر نہ لو، اگر آپ ان مشرکین کی اور کہنے والوں کی باتیں ماننے لگو گے
تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے راستے سے الگ ہو جاؤ، اپنے راستے سے دوسرے راستے پر چلے جاؤ۔ تو دنیا میں جو لوگ زیادہ باتیں کہتے ہیں ان کی باتوں کو مت دیکھو۔ تو یہاں جمہوریت کی بھی یہاں پر نفی کر دی کہ جمہوریت میں ووٹنگ میں ہوتا ہے کہ اکثر جس کے حق میں ووٹ آیا اس کی حکومت آ گئی، لیکن یہ اسلامی حکومت میں ہوتا نہیں ہے۔ سچی بات کس کی ہے، سچی گواہی کس کی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ یہاں پر مومن کی مثال ذکر فرمائے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال ذکر کی، کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ کافر ہے کہ وہ زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، اور مومن کی مثال کہ مومن زندہ ہے، وہ اپنے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور فکر کرتا ہے، اور کافر جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا زندہ رہنے کا مطلب نہیں، وہ مردہ ہے، تو وہ مردے کی طرف پھنسا ہوا، اس میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر ایمان اور ہدایت کے متعلق فرمایا کہ ایمان اور ہدایت کے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ کوئی کسی کو ایمان دینا چاہے مومن اور اس مسلمان بنانا چاہے تو اپنی طرف سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ ہدایت کسی کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت دینا چاہے اس سے ہدایت ملتی ہے۔ ہم لاکھوں کوشش کریں کسی کو ہدایت دینے کی، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف کوشش کرنا ہے اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی ہر موڑ کے اوپر مدد فرمائی ہے، کہ مشرکین نے آپ کو ستایا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو پناہ دی۔ زندگی کے پہلے مراحل میں جب تک زندہ رہے تو ابو طالب آپ کی کفالت کرتے رہے اور کافروں سے آپ کی مدد کرتے رہے، کافر کو ستانے کا موقع نہیں دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے کہ میرے چچا اسلام کی خاطر میری اتنی مدد کرتے وہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، تو فرمایا گیا کہ آپ ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس سے ہدایت ملتی ہے۔ آخر کے اندر حضرت ابو طالب کو جب مرنے کا بالکل وقت قریب تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں گئے کہ اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لو اور میرے کان میں صرف پڑھ دو تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہی دوں گا۔ تو اس طرف ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مر رہے ہو، کہ آپ کے دادا جس دین کے اوپر اور آپ کے والد جس مذہب کے اوپر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد اور اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا کہ آپ کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو ان کی سزا میں تھوڑی تخفیف ہو گئی کہ وہ ان کے پیروں کے اندر آگ کے جوتے پہنا جائیں گے۔ جہنم کی سب سے چھوٹی سزا ابو طالب کو دی جائے گی کہ ان کے پیر کے اندر آگ کے جوتے ان کو پہنایا جائے گا، یہ سزا میں تخفیف ہو، اور یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ جہنم کی چھوٹی سزا یہ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا گیا ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ پھر مشرکین کی کچھ حماقتیں یہاں پر ذکر کی کہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی تھی ان چیزوں میں وہ حصے کچھ الگ کرتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ اپنے مشرک دوسرے بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ تو بت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ کہاں، وہ خود اور دوسروں کے محتاج ہوتے تھے، لیکن زمین میں سے اگنے والی چیزوں کو اپنے مورتیوں کے نام کے اوپر وہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا بتلایا گیا کہ یہ مشرکین ایسا زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ دوسری ان کی حماقت یہ بتلائی کہ مشرکین اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ آڑ کی وجہ سے کہ میرا کوئی داماد بن کر آئے گا تو میرا داماد بنے، یہ میرے لیے شرم کی چیز ہے، تو اس وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کو زندہ قتل کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر احسان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام آنے کے بعد عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کو ان کی عزت دیا، فرمایا کہ جو شخص اور جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو اور اس لڑکی کی وہ کفالت کرے، اچھے طریقے سے کو پڑھائے لکھائے، جو اس کی شادی کرا دے، تو وہ ایسے اپنے لڑکے کو پالنے والا شخص قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کی انگلیوں کے مانند ہے،
کہ دو بیویوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا درجہ یہاں ہے، تو ایسا باپ جس نے اپنی لڑکی کی اچھی پرورش کی اور اس کی شادی کرا دی تو وہ اتنے چھوٹے درجے پر ہوگا، یعنی تھوڑا ہی فرق رہے گا. تو یہ اس کے ذریعے عورتوں کو عزت دی آپ علیہ السلام نے. پھر یہ مشرکین جو چوپائے ہیں اور جانور ہے، ان جانوروں کو بھی کے سلسلے میں غلط عقیدے رکھتے تھے کہ بعض جانور وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے الگ کر دیتے تھے اور کاہن جوتش کے لیے وہ کچھ جانوروں کو الگ کر دیتے تھے. بعض جانور ایسا کرتے تھے کہ ان جانوروں پر سواری کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس جانور کو کوئی بوجھ نہیں لگتے تھے، کیونکہ اس زمانے کی سواری جانور ہی تھی، گاڑیاں اس زمانے میں تو تھی نہیں، تو یہ اونٹ وغیرہ ہی پر سواری تھی. ان کو جانور کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو کوئی بوجھ بھی نہ رکھا جائے اور اس میں کوئی سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور کچھ جانوروں کو وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کے لیے اسے قربان کرتے تھے. فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، یعنی آپ اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں، بتوں کے لیے اس کے لیے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح بھی نہیں کرنا ہے. پھر ایک مشرکین کی حماقت یہ تھی کہ اگر جانوروں کا بچہ زندہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو وہ مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے، یعنی مرد اس جانور کا اس بچے کا استعمال کر سکتے، عورتیں اس کا استعمال نہیں کر سکتی. یہ غلط عقیدہ تھا. ہاں البتہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو وہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے. اب مرا ہوا تو اس کو کھا کر یعنی اس کو کھا لے، کھا کر فائدہ اٹھا لے تو اس کو عورت اور مرد دونوں فائدہ ہے، لیکن اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو صرف مرد ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں کر دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کرنے کے اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہی اللہ جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد آخر میں اس سورت کے آخر میں ایک آیت ہے جس میں چند 10 وصیتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. دوسری وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے. یہ اسلام ہی ہے جو والدین کے حقوق بتلاتا ہے، کسی اور مذہب کے حقوق نہیں ہوتے. تیسری وصیت یہ بتلائی کہ اولاد کو فقر فاقے کے درد سے یا آر کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، یعنی اولاد پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے. چوتھی وصیت اور حکم یہ دیا کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، چاہے وہ خفیہ ہو یا علانیہ. حرام کام، فواحش اور گناہ کے کاموں سے بچا جائے. پانچویں وصیت یہ کی کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، کہ ایک آدمی دوسرے کو کسی حق کے بغیر قتل نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. چھٹی وصیت یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے. بھائی بچے کا باپ کا انتقال ہو سکے وہ تو اس کے بعد میں مال چھوڑا اور یتیم اب اس کا حقدار بنے گا، تو یتیم کا چھوٹا بچہ ہے ابھی، تو اس کے بھائی چچا ہے یا باپ، اس کے دادا وغیرہ یا کوئی دوسرے رشتے دار، تو اس کے مال کو خراب استعمال نہ کرے بلکہ اس کے مال کو محفوظ رکھے، حفاظت سے رکھے. جب بچہ بڑا ہو جائے تو اسے سپرد کر دیا جائے. ساتویں وصیت یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے. آدمی بیچتا ہے، چیزوں کو خریدتا ہے اور بیچتا ہے تو چیزوں کو ناپ تول کر دینا ہے. اس ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے بلکہ پورا تول کر دیا جائے. کپاس ہے تو اس میں پانی ڈال کر بھی کمی یا ڈنڈی نہ ماری جائے. ایسے تو کوئی بھی چیز ہے اس کو تول کر دینا ہے تو جس طریقے سے اس کو تول کر دینا ہے اسی طریقے سے اسے دینا ہے. پہلے زمانے کے لوگ، آج قرآن میں ویل للمطففین یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ ناپ تول میں ایک قوم کمی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو پورا تول کر دیا جائے. آٹھویں وصیت یہ ذکر کی کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو محفوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن، یعنی انصاف کیا جائے. نویں وصیت یہ ذکر کی کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو یہ اللہ کے عہد ہے جن کو پورا کیا جائے. 10ویں وصیت یہ ذکر کی کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے. صراط مستقیم جو کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انبیاء نے جس راستے کو اختیار کیا، نبیوں نے، صدیقوں نے، اللہ کے نیک بندے جس راستے پر چل رہے
ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا ہے. 10 وصیتیں اس صورت کے آخر میں ذکر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.